باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی عنوان ایمان، روح، دل اور دماغ، ایمان، فیتھ، روح، دل اور دماغ ایک جامع ہم آہنگی پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں کافی تفصیل سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں، قرآن حکیم انسانی زندگی کے نفسیاتی اور روحانی شعبوں میں دل کا بہت اہم کردار بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 200 آیات ہیں جو انسان کے جسمانی وجود کو اس کے روحانی وجود سے جوڑنے کے لیے دل کی مرکزیت کی وضاحت کرتی ہیں۔ قرآن حکیم انسان کے اندر کے ربط، کنیکٹیوٹی اور کائنات کے عناصر، سورج، چاند، زمین، ستارے اور انسان کی ذات کے درمیان، یعنی کائنات کے عناصر اور انسان کی ذات کے درمیان باہمی ربط یعنی انٹر کنیکٹیوٹی بیان کرنے کے لیے ایمان، روح، دل اور دماغ پر مشتمل ایک ایسی جامع ہم آہنگی کا ڈھانچہ پیش کرتا ہے جو الوہی نظام یا ڈیوائن آرڈر سے بھی منسلک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان تاریخی طور پر اس فلسفے کو ذاتی اور معاشرتی زندگی کے لیے ایک منظم، مربوط، متوازن، لچکدار اور متحرک ماحول پیدا کرنے کے لیے دستاویزی شکل دینے کے لیے ضروری علم و فہم کو نظر انداز ہی کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی اس فلسفی کو ایک عملی شکل دینے کے لیے، دستاویزی شکل دینے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ دوسری طرف سائنس 1960 کی دہائی تک دل سے متعلق اپنی تحقیق میں اس کو صرف خون کی گردش کے مرکز کے طور پر ہی دیکھتی رہی ہے اور اس سے آگے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں۔ تاہم یعنی اس کی فلسفی قرآن میں موجود تھی، ہم نے اس کو ٹٹولنے کی، اس کو کوئی دستاویزی شکل دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ سائنس کی کوتاہی یہ ہے کہ اس نے ایک حد سے آگے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تاہم پچھلی چند دہائیوں کے دوران 50-60 سال میں نیورو کارڈیالوجی نے دل اور دماغ کی ہم آہنگی پر مثبت جذبات کے زبردست اثرات کو دریافت کیا، جس سے انسانی زندگی میں کئی نفسیاتی و جسمانی فوائد حاصل ہوئے۔ دل کی کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کی دریافت کے ساتھ سائنس نے ذاتی ہم آہنگی کے دائرہ کار کو عالمی ہم آہنگی اور زمینی اور شمسی برقی مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ رابطے تک بڑھا دیا۔ یہ 50-60 سالوں کی کارروائی ہے۔ مگر ان حیرت انگیز دریافتوں کے باوجود سائنس میں اب بھی اس روحانی مرکزیت کو جاننے کا فقدان ہے، کمی ہے، جو زمین، کائنات اور الوہی نظام کیا ہے؟ ڈیوائن آرڈر کے ساتھ انسان کے ربط کو بیان کرتی ہے۔ اس روحانی مرکزیت کی کمی ہے، فقدان ہے۔ سائنس کو ابھی دل کے پسِ پردہ، دل کے پیچھے روح کو جاننے کی ضرورت ہے، جو اسے مثبت رجحانات اور جذبات کی تحریک دیتی ہے۔ سائنس کو منفی جذبات اور خیالات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے پر اعتماد علاج تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے، جو خوف، سٹریس، تناؤ،
اضطراب اور اس طرح کی دیگر انسانی عوارض اور مصائب کا باعث بنتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم ایمان، روح، قلب اور دماغ کے باہمی ربط کے ذریعے ان اہم مسائل کا قطعی حل فراہم کرتا ہے، ڈیفینٹ حل، ڈیفینٹ سلوشن فراہم کرتا ہے۔ آج ہم اسی باہمی ربط کا جائزہ لیں گے جو انتہائی جامع انسانی ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے، کمپریہنسو کوہرنس۔ تو عزیز دوستو، انسان، اس کی تخلیق اور زندگی، لائف، سب فطرت کے اسرار و رموز ہیں، فطرت کے اسرار و رموز ہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور پھر پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا، دونوں مادی عناصر ہیں، مادے کے عناصر ہیں۔ تاہم اپنی جسمانی وجود کے اندر، اس مادی وجود کے اندر انسان تمام تر روحانی ہی روحانی ہے۔ اس کی فطرت، اس کی زندگی کا منبع، سورس، اس کی روح، اس کی کیمسٹری جو اربوں نہیں، کھربوں، ٹریلینز ٹکڑوں کو ایک اکائی میں منضبط کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قوت جو مادے کے بے جان ڈھیر کو متحرک کر دیتی ہے، یہ سب روحانی ہے۔ انسان کا ماضی روحانی ہے اور مستقبل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اسے روح الہیہ اور علم سے نوازا، اور اس طرح اسے زمین پر آزاد شخصیت کے ساتھ، فری پرسنالٹی کے ساتھ اپنا نائب مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عظیم امانت کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے اسے تخلیق کے مقصد سے نوازا اور تمام کائنات کے وسائل کو اس کے ماتحت کر دیا، سبارڈینیشن میں دے دیا۔ اس کردار کی بہترین ادائیگی کے لیے انسان کو شاندار جسمانی وجود اور حواس، عقل، دل اور روح کا علم بھی عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر اسے پیغام الہیہ سے نوازا گیا۔ انسان کو ایسی زبردست شخصیت سے نوازنا اللہ تعالیٰ کی اس سے بے پناہ محبت کا مظہر تھا، مینیفیسٹیشن آف ہز ونڈرفل لو۔ اور مزید یہ کہ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ہستی کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا، جیسا کہ اس حقیقت کا انکشاف حدیث قدسی میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ ترجمہ ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے ایک مخلوق یعنی انسان پیدا کی، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ انسان کی تعریف بھی ہے۔ انسان کے روحانی پروفائل پر قرآنی حوالہ جات سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے چند آیات سکرین پر دکھائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، انسان اپنی تخلیق کے وقت عظیم روحانی پروفائل سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے خلق سے نوازا، یعنی اس کو ایک باڈی شیپ دی، پھر اللہ نے امر ربی سے نوازا،
سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں انسان کے جسمانی اور روحانی وجود کے درمیان فرق کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. سنیے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. 3 پورشن ہیں. پھر اس نے اسے مناسب تناسب سے بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو ایک ڈھانچے کی شکل دی، ایک جسم دیا، اور اس میں اپنی روح پھونک دی. اور تیسرا مرحلہ ہے اور اس نے تمہیں، پہلے تھا اس میں، اب ہے اور اس نے تمہیں سماعت، کان، بینائی، آنکھیں اور دل عطا کیے. لفظوں پہ غور فرمائیے. الفاظ پھر اس نے اسے مناسب تناسب سے بنایا، انسان کی جسمانی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور الفاظ اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اس کے روحانی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں. برائے کرم انسان کی بدلتی ہوئی حیثیت پر توجہ دے، جسمانی سے روحانی، اور پھر آگے. روحانی پیدائش سے قبل وہ براہ راست خطاب کے لائق نہیں تھا، جبکہ روحانی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سیکنڈ پرسن میں، یعنی تم کہہ کر مخاطب کیا ہے. پہلے وہ تھا، اب تم، جو اس کی شخصیت کی تکمیل پر دلالت کرتا ہے، وٹنس ہے، ایویڈنس ہے. ان الفاظ کو بھی نوٹ کریں. اس کی روح سے، اس کی روح سے، جس کا مطلب ہے کہ انسان میں پھونکی جانے والی روح الوہی روح سے تعلق رکھتی ہے. الوہی روح. انسان میں اللہ کی روح پھونکنے میں کوئی جسمانی سرگرمی شامل نہیں ہے، فزیکل موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل کو روح الہیہ سے چارج کرنا ہے، جس کی بدولت انسان میں روح یا نفس کا ظہور ہوا. اس طرح قلب اور نفس کا اسپرٹ یا الوہی روح سے براہ راست تعلق ہے. ذہن، مائنڈ، برین کی بات نہیں کر رہا، مائنڈ، ذہن بھی روحانی اقدار رکھتا ہے، اسپرچول ویلیوز، کیونکہ یہ دل کے ذریعے روحانی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور دماغ کے ذریعے عمل درآمد کراتا ہے. برین از اے ٹول. ہارٹ سے ذہن رہنمائی لیتا ہے اور دماغ سے کام لیتا ہے. روح، نفس اور قلب کے مابین فرق کی تفصیل لیکچرز 89 اور 91 میں دیکھی جا سکتی ہے. یہاں میں اسکرین پر دکھائے گئے گراف پر توجہ چاہوں گا، جو روح، نفس، قلب اور دماغ کے ربط کو بیان کرتا ہے. انسان کو پیدائش کے وقت اس عظیم کنیکٹیوٹی سے نوازا جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے، یہ کنیکٹیوٹی، جو انسان کے لیے بہترین انداز، یعنی احسن تقویم کا سبب بنتی ہے. جیسے کہ سورہ التین کی آیت 4 اس کی وضاحت کرتی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمینی وجود، یعنی مادی وجود کے ساتھ ایک آزاد شخصیت بھی عطا کی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو آزمائش کی مختصر قیام گاہ بنایا گیا ہے، اس لیے انسان کو آزمانا مقصود ہے کہ وہ رابطے یعنی کنیکٹیوٹی کی اس عظیم سعادت کو کتنی کامیابی سے محفوظ رکھ پاتا ہے. انسان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کنیکٹیوٹی کو محفوظ کرنا.
اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو ایمان سے بھی نوازا ہے، فیتھ، جو اس کے روحانی روابط کو بلند رکھنے کے لیے ایک طاقتور امر ہے۔ انگلش میں اس کو الیگزر کہہ لے، کمانڈ کہہ لے، اختیار کہہ لے۔ ان روحانی عوامل یعنی روح، نفس اور قلب کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ تو عزیز دوستو، انسان کے جسمانی وجود کے پیش نظر اور مد نظر، جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بسایا، سیٹلمنٹ، اور اس کی زمینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ زمین پر اپنے مقرر کردہ منصب کو اچھی طرح نبھا سکے، اسے زمینی عناصر سے بنا ہوا جسم دیا گیا، یعنی زمینی عناصر کا جسم دیا گیا۔ اسے اپنی دنیوی زندگی کے لیے موزوں جسمانی صلاحیتوں اور اوصاف سے آراستہ کیا گیا، سجایا گیا۔ اس طرح وہ دنیاوی دلکشیوں اور دل فریبیوں سے آشکار ہوا، واقف ہو گیا، جو انسان میں مادیت پسندی، میٹیریلزم، نفس پرستی، خود پسندی اور مفاد پرستی اور ان جیسی دیگر زمینی خصلتوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ زمینی خصلتیں انسانی شخصیت میں منفی جذبات اور رویوں کو نشو و نما کرتی ہیں، جو اسے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پر ایمان پر مبنی مثبت کردار اور ہمدردی، محبت، احسان، سماجی انصاف، مساوات، ترقی اور انسانیت کے لیے مشترکہ بھلائی کے جذبوں سے دور کرنے کی قوی صلاحیت رکھتی ہے، مضبوط صلاحیت رکھتی ہے۔ در حقیقت انسان کے جسمانی وجود اور روحانی وجود کے نقطہ نظر میں اور پس منظر میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، کانفلکٹ ہے۔ انسان کے لیے جسمانی طور پر یہ زندگی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ جبکہ روحانی شخصیت کے طور پر انسان کے لیے دنیاوی زندگی محض صرف ایک مختصر سی مدت ہے، تاکہ وہ مثبت جذبات اور رویوں کی بنیاد پر اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر کے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو قائم کر کے آخرت میں اعلیٰ انعام کے لائق اپنے پروفائل کو تیار کر لے۔ یعنی تیاری کا ٹائم ہے مختصر۔ دل انسان کو الوہیت کے عکاس، ریفلیکشن، فطرت کی تال، ردھم اور حق کی آواز، ایکو آف دا ٹروتھ کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ یعنی دل ریفلیکٹر آف ڈیوینٹی ہے، نیچر کی ردھم ہے، سچائی کی ایکو ہے، آواز ہے۔ یہ اس کا بنیادی اس کے خصائل تھے، جیسا کہ سورہ الحج کی آیت 32 میں بیان ہے۔ سنیے، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ہے جو ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی علامتوں کی حرمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی چیزیں دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہیں، پائٹی آف دا ہارٹ۔ لیکن بدقسمتی سے مادیت پرست ذہن نے دل کو محض خون کی گردش کا مرکز سمجھے رکھا اور اس طرح اس کی روحانی اہمیت اور اس کے الوہی روح سے تعلق کی قدر نہ کر سکا۔
یہی وہ فراموشی ہے، یہی انسان کی وہ بھول ہے جو انسان کو آسانی تقویم کی بلندیوں سے اٹھا کر اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ پھر بھی اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے ایمان اور حکمت کو فیتھ اینڈ وزڈم کو دل پر نازل کیا تاکہ انسان اپنے کھوئے ہوئے الوہی رابطہ اور اللہ کے وعدہ شدہ فضل کو، پرومسڈ گریس، پرومسڈ بلیسنگ کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ تو عزیز دوستو، ایمان کے 6 ستون یعنی آرٹیکلز ہیں، 6 آرٹیکلز آف فیتھ۔ ان میں سے اللہ کی وحدانیت، کائنات اور انسان کے تمام امور پر، کائنات اور انسان کے تمام امور پر اس کے مکمل اختیار اور الوہی نظام سے ان کے باہمی ربط کو یعنی کنیکٹیویٹی پر پختہ اور دلی ایمان، انسان کو اپنے رب کے ساتھ اس کی رہنمائی اور حکمت حاصل کرنے کے لیے رابطے کا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ فراہم کیا گیا ہے۔ یہ جو ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر، یہ اللہ کو پہچاننے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے، یہ عقیدہ یعنی اللہ پر، اللہ کی حاکمیت پر اور تمام قدرت کے ایلیمنٹس کی کنیکٹیوٹی پر، اس عقیدے پر، اس ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو دل کو منفی جذبات اور رویوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے تو دل کو منفی جذبات اور رویوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے مضبوط احساس اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت جذبات پیدا کرتا ہے، اور یہ باطنی آواز کو الوہی معنی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کا ایسا تقویٰ اسے دماغ اور جسم کی رہنمائی کے لیے خدائی حکمت سے جوڑتا ہے۔ لیکچر 105 میں جذبات، ریزیلینس یعنی لچکدار مدافعتی قوت، سائیکو فزیولوجیکل ہم آہنگی اور انر بیس لائن پر ایمان کے اثرات کو ایک گراف کے ذریعے بیان کیا گیا تھا۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے اسکرین پر پیش کیا گیا ہے، براہ کرم اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ عزیز دوستو، یہ بات سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ ایک حقیقی اور جامع ہم آہنگی ایمان اور روح کو دل اور دماغ سے جوڑنے میں مضمر ہے، یعنی جامع ہم آہنگی کا دار و مدار ایمان اور روح کو دل اور دماغ سے جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سائنس کے لیے انسان کی نفسیاتی و جسمانی اور روحانی ہم آہنگی کی جامعیت، کمپلیشن، جامعیت کے ساتھ ساتھ اس کی شمسی اور ارضی مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر الوہی نظام کے ساتھ جامع اور منضبط ہم آہنگی کی اہمیت و ضرورت کو جاننا بہت اہم ہے۔ الوہی نظام کے ساتھ انسان کی یہ عظیم ہم آہنگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے، سب مرج کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے پیارے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب لگاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مرضیوں کے اس طرح کے انضمام کو، مرضیوں کیا ہیں؟ ولز، Allah's wills اینڈ ہیومن ول، مرضیوں کے اس طرح کے انضمام کو جنگ بدر میں دیکھا گیا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ذمہ داری اللہ کریم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جیسا کہ سکرین پر دکھائی گئی سورہ الانفال کی آیت 17 میں بیان ہے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 114 ہے۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1BR18 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔